السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں کروڑوں احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پھر ایک مرتبہ رمضان کے مہینے جیسی سعادت عطا فرمائی۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم تمام کو اس کی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، عنایتوں سے سرفراز فرمائے۔ حضرات، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ روزہ کسے کہتے ہیں؟ تو آئیے میں آپ کو اس کا جواب دیتا چلوں کہ ایمان کی حالت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھوکا پیاسا اور خواہشوں سے دور رہنے کا نام روزہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے تھے تاکہ تم متقی و پرہیزگار ہو جاؤ۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک، روزہ، یعنی یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے، یہ پچھلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم سے چلا آ رہا ہے۔ اور دوسرا، روزہ اگر رکھو گے تو متقی و پرہیزگار ہو جاؤ گے۔ عزیزان محترم، اب روزہ رکھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو اسے کیا فائدہ ملتا ہے؟ سب سے پہلی بات، تین چیزیں اسے نعمت میں عطا کی جاتی ہے۔ سب سے پہلا، اطاعت الہی، دوسرا، نفس پر قابو، اور تیسرا، بھائی چارگی میں اضافہ۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اگر کوئی بندہ روزہ رکھنے کے بعد رمضان کا مہینہ جیسی آتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اس کے بعد روزے مرہ کے حالات میں جیسے رہتا ہے، اس کے باوجود وہ وقت نکالتا ہے قرآن کریم کی تلاوت، نماز کی پابندی، ذکر و اذکار میں مشغول، تہجد پڑھنا، تراویح پڑھنا اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنا، یہ سب چیزیں جو ہے اطاعت الہی میں آتی ہیں۔ اور دوسرا، نفس پر قابو۔ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو جھوٹ، حسد، کینہ، بغض، گالی، چغلی، یہ تمام برائیوں سے دور رہ کر بندہ اپنے آپ کو بہتر بناتا ہے اور نفس پر قابو میں رکھتا ہے تاکہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ تو پہلی بات ہے اطاعت الہی، دوسری بات ہے نفس پر قابو، اور تیسری جو بات ہے بھائی چارگی۔ یعنی بندہ جیسے ہی روزہ رکھتا ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کے ایمان کی حرارت جیسے جیسے بڑھتی ہے اس کے اندر نرمی آ جاتی ہے اور ایک دوسرے کا خیال کرنے لگتا ہے، رشتہ داروں سے محبت، ضرورت مندوں کی ضرورت، پڑوسیوں کا خیال، بیوہ، یتامہ، مساکین، ان تمام کا خیال اس کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ اور یہی نہیں، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو بندے کے ایسی کیفیت رہتی ہے کہ ایک مثال میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کہیں بھی ہمیں دعوت میں جانا ہے تو امیر آدمی سوچتا ہے کہ میں اس کے گھر کیسے جاؤں، غریب سوچتا ہے کہ میں ان کے گھر کیسے جاؤں۔ یعنی امیر کے دسترخوان پہ غریب بیٹھنا، غریب کے دسترخوان پہ امیر بیٹھنا، ایک دوسرے کے اندر تھوڑا بہت 19-20 ذہن میں ایسی چیزیں لاتے ہیں، مگر رمضان کا وہ ایسا دسترخوان ہے، اللہ کا اتنا فضل اس دسترخوان پہ آتا ہے، اگر امیر دستر بچھائے یا غریب دستر بچھائے تو اس کے ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ میرے دسترخوان پر روزہ دار بیٹھیں، بٹھانے پر فخر محسوس کرتا ہے، اور وہ بندہ بھی
عزت نفس کو نہیں دیکھتا، بلکہ مہمان کی مہمان نوازی پہ خوش ہو کر بیٹھ کر وہ اپنے انداز سے دعائیں کرتا ہوا افطار کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہمیں روزے سے اطاعت الہی، نفس پر قابو اور بھائی چارگی کا سبق ہمیں روزہ دیتا ہے، یہی فائدہ ہے۔ رب قدیر جل جلالہ عمل والہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو رمضان المبارک کی سعادتیں عطا فرمائے۔ جو حضرات روزہ نہیں رکھ رہے ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش ہے آپ روزہ رکھیں۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی نے بلا عذر روزہ چھوڑ دیا، پوری زندگی اگر اس نے روزہ رکھا، تب بھی وہ برابر ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔